بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہا کافر و مشرک تو قبر میں اس کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، کہ میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے ما هذا الرجل الذي يعيش فيكم، تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، کہ میں نہیں جانتا۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، کہ نہ تو تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تو قرآن کی تلاوت کی، کہ اگر قرآن کی تلاوت کرتا تو یہ ساری چیزیں تجھے معلوم ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان سے ندا آتی ہے ان کذب، کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا اور آگ کا بستر بچھاؤ، اور فرشتے اسے ایسے لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ہتھوڑے سے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر اگر مارا جائے تو ایک ہی مار میں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ عذاب کی وجہ سے چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کی آواز کو ساری کائنات کی مخلوقات سنتی ہیں سوائے انس اور جن کے۔ پھر اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اصلی حالت میں لوٹاتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ہی مار ماری جاتی ہے تو انسان زمین کے اندر کئی گز تک اندر دھستا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ لوٹاتا ہے اور فرشتہ اسے پھر سے مارتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر اس پر ایک بہت ہی بڑا اژدہا مسلط کیا جاتا ہے جو اس کے سر سے لے کر پیر تک کے گوشت کو کھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر گوشت کو چڑھاتا ہے اور وہ اژدہا اس گوشت کو کھا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے جو انتہائی بد شکل اور بدبودار کپڑے میں ملبوس۔ وہ شخص آ کر اس سے کہتا ہے انا عملک الخبیث، کہ میں تیرا برا عمل ہوں، اور اسے جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔